بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے واقعات ہم سن رہے تھے۔ جنگ کی آزمائشوں سے مسلمان دوچار تھے اور مکہ والوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تمام تر جی توڑ کوشش کر رکھی تھی۔ اسی موقع پر بعض منافقین نے بھی موقع دیکھ کر کے سر نکالا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی، ہار کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کی بے چینی، لوگوں کا اضطراب اور بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ گئی۔ آپ پر امید ہو کر کے کہنے لگے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات سے نپٹنے کا پروگرام بنایا، اور اسی پروگرام کے ایک پارٹ کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج کا ایک حصہ روانہ فرماتے رہے، تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے، یعنی ان کا آپس کا کنیکشن کٹ جائے، جس سے وہ ایک دوسرے کو جنگ کے لیے ابھار نہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ ابن حصن اور حارث ابن عوف سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کر لیں، تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں، اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا، ضرب کاری لگانے یعنی فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، کچھ مشورے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا، تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو ہم کو بلا تردد تسلیم ہے، لیکن اگر یہ آپ کی محض رائے اور آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی پر تھے، تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت کے سے ایک دانے کی بھی لالچ نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں
اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ اللہ کی قسم ہم تو انہیں صرف اپنی تلواریں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن میں پھوٹ پڑ گئی، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی دھار کند ہو گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم ابن مسعود ابن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو لہذا کوئی فوجی اقدام تو کر نہیں سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو اور ان کی ہمت پست کرو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے ہی۔ اس پر حضرت نعیم ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی بندی بنا کر نہ دیں، بندی کے طور پر، قیدی کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا کہ آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم ابن مسعود قریش کے پاس پہنچے اور بولے، آپ لوگوں سے جو مجھے محبت اور خیر خواہی ہے، جذبہ ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی۔ حضرت نعیم نے کہا کہ اچھا تو سنیے، یہود نے محمد اور ان کے ساتھیوں سے جو عہد شکنی کی تھی، جو وعدہ خلافی کی تھی، اس پر اب وہ شرمندہ ہیں اور ان میں یہ آپس میں مراسلت ہوئی ہے، خط و کتابت ہوئی ہے کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، یعنی آپ سے کچھ قیدی مانگیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، یعنی آپ لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں گے۔ لہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں، قیدی مانگیں بندی کے طور پر، تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب دیا کہ آج شنیچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی، انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال، بطور قیدی نہ دے دیں، ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر آئے تو قریش اور غطفان نے کہا کہ اللہ کی قسم نعیم ابن مسعود نے تو سچ ہی کہا تھا، چنانچہ انہوں نے یہود کو
کہلوا بھیجا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے۔ لیکن یہ سن کر قریظہ نے آپس میں کہا کہ قسم اللہ کی، نعیم نے تو سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے۔ اسی دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی اور پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہواؤں کا طوفان بھیجا، جس سے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، کھوٹیاں اکھڑ گئیں خیموں کی، اور کسی چیز کو بھی قرار نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ہی ہوا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ یہ ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر، یعنی اپنی چال میں کامیاب ہوئے بغیر، اس کے غیر و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے تنہا کافی ہوا، یعنی اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے ان سے کفایت کر لی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تنے تنہا قریش کے لشکر کو شکست دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے۔ صحیح ترین قول کے بنا پر غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا اور مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی قعدہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے، یعنی 22 یا 23 تاریخ تھی ذی قعدہ کی۔ جنگ احزاب در حقیقت خساروں کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی بہت خونریز جنگ تو نہیں آئی، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا اب عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا ونحن نسیر الیہم ولا یسیرون الینا، کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا، ان کا لشکر ہماری طرف نہیں آئے گا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت فیصلہ کن غزوہ تھا جو مسلمانوں کو مزید عزت اور سربلندی دے کر کے ختم ہوا، اور یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان اور اس کی توفیق تھی۔ سیرت کے ان واقعات آج کے دور میں ہمیں پڑھنے اور سننے کی اس لیے اور اشد ضرورت ہے کہ دین سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے، کیونکہ جب آدمی دین سے قریب رہتا ہے تو وہ رب سے قریب رہتا ہے، اور جو رب سے قریب رہتا ہے
اس کے تمام معاملے آسان رہتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے چیپٹر میں غزوہ بنو قریظہ کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔